अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 73 वीडियोज़ में पेश कर चुका हूं। आज 74वीं वीडियो है और आज की वीडियो का उन्वान है कबूतरों की रिहाइश, यानी कबूतरों की जहां पे हम उनको रखते हैं, लॉफ्ट, खुड्डा या कमरा या रिहाइश उनकी। तो इसके बारे में आज की वीडियो होगी। ये आम तौर पे हम इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन कबूतरों के शौक़ में सबसे अहम चीज़ ही उनकी रिहाइश है। अगर उनकी रिहाइश ठीक ना हो तो फिर वो कसरत से बीमार रहते हैं और भी कई तरह की ख़राबियाँ जो हैं उसमें आ जाती हैं। तो ये एक ऐसा अहम मौजू है जिस पर तरक्की याफ्ता दुनिया में तो ज़ख़ीम किताबें लिखी गई हैं, लेकिन आज मैं आपको चंद मिनट की वीडियो में इस सिलसिले में रहनुमाई करूँगा। चंद मिनट की वीडियो में तो जिन दोस्तों ने नई रिहाइश इनकी तामीर करनी है वो इससे भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और जिन दोस्तों के पास ऑलरेडी पहले से यानी कि कोई खुड्डा वगैरह बना हुआ है तो वो इसमें जब फिर आइंदा उनको उनका बजट उनको इजाज़त दे तो वो इसमें तरमीम कर सकते हैं इस की रहनुमाई में। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो रिहाइश है इनकी, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी इसकी होनी चाहिए जो आइडियल है, और इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, और इसका रुख किस जानब होना चाहिए, और इसका फर्श कैसा होना चाहिए, और इसकी छत कैसी होनी चाहिए, और बाकी का इसका जो है तमाम तर इसकी जालियाँ या इसका दरवाज़ा या विंडो वगैरह किस तरफ होनी चाहिए, और तमाम अमूर में मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल नया देखना शुरू किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली इसके बाद जो वीडियो है वो भी उनको बर वक्त मिल जाए। चूँकि वो वीडियो जो है वो इनकी रिहाइश में जो इनके नेस्ट बॉक्स होते हैं जिसमें ये अंडे देते हैं और बच्चे परवान चढ़ते हैं, उसके बारे में होगी। वो अलहदा से वीडियो होगी, क्योंकि अगर उसको इसमें शामिल करता तो फिर वीडियो तवील हो जाती। तो उसके बारे में भरपूर रहनुमाई नेक्स्ट वीडियो में होगी, तो वो भी उनको बर वक्त मिल जाए। तो अब आता हूँ अपने मौजू की तरफ। कबूतरों की रिहाइश जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो देखने में खुशनुमा हो, और जो कबूतरों के लिए आरामदेह हो, और जिसमें कबूतरों की देखभाल पे आपको ज़्यादा वक्त सर्फ ना हो, कम वक्त में आप उनकी देखभाल कर लें एक नज़र। और दूसरा यह कि कबूतर उसमें मौसमी असरात से महफूज रहें, यानी वो गर्मियों के लिए भी बहुत अच्छी हो और सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छी हो, और जो इस पर ख़र्चा कम आए, कम खर्च हो। ये ना हो कि बहुत महंगी और कोई आराइशी किस्म की रिहाइश के बारे में मैं नहीं आपको बताने जा रहा, जिसमें आपको बहुत कम खर्चे से आपके कबूतरों की रिहाइश बन जाए, और जिसमें नमी इनका गुजर ना हो। नमी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, चूँकि नमी से जो है वो जरासीम पैदा होते हैं और तरह तरह की बीमारियां कबूतरों को लगती हैं। और फिर उसमें ताज़ा हवा और धूप काफ़ी मिकदार में जानी चाहिए, ऐसी रिहाइश होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे अहम बात यह है, इसका साइज़ जो है वो 8 बाई 8 का होना चाहिए, यानी 8 फुट बाई 8 फुट, यानी लंबाई भी 8 फुट, चौड़ाई भी 8 फुट, और इसकी ऊंचाई जो है वो 7 फुट होनी चाहिए। अब इसमें क्या हिकमतें हैं, वो ये है कि अगर 8 फुट से ज़्यादा, 8 बाई 8 से अगर ज़्यादा बड़ी रिहाइश हो तो वो सर्दियों में ज़्यादा सर्द हो जाती है, कबूतरों को फिर ठंड लगती है, और गर्मियों के लिए भी वो अच्छी नहीं है। और फिर अगर बड़ी रिहाइश हो तो उसमें कबूतर भी फिर ज़्यादा रखे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में एक जगह कबूतर जो है वो रखना मुफीद नहीं है, क्योंकि उससे जब कोई एक कबूतर बीमार होता है, एक तो उसका आसानी से पता नहीं चलता, और दूसरा यह है कि वो कबूतर फिर ज़्यादा कबूतरों को, दूसरे कबूतरों को भी बीमार कर देता है, और उसकी सफाई भी मुश्किल होती है और उसका इंतज़ाम संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने 8 बाई 8 की रिहाइश से ज़्यादा बड़ी रिहाइश नहीं बनानी। हाँ, आपने और सेक्शन जो है वो बेशक जितने मर्जी बना लें, 2 सेक्शन बनाएं, 3 सेक्शन बनाएं, 10 सेक्शन बनाएं, लेकिन हर सेक्शन जो है वो 8 बाई 8 का होना चाहिए। 8 फुट लंबाई, 8 फुट चौड़ाई, और 7 फुट जो ऊंचाई रखनी है। उसमें यह हिकमत है कि ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि आपका हाथ जो है, कबूतरों को पकड़ने की ज़रूरत पेश आती रहती है, आपका हाथ हर कबूतर पर आसानी से जाना चाहिए, आप आसानी से उनको पकड़ सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि 7 फुट से ज़्यादा ऊंचाई उसकी नहीं होनी चाहिए, और कबूतर के बैठने की जो बहुत बुलंद तरीन जगह है वो 5.5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5.5 फुट पे बुलंद तरीन जगह पे कबूतर बैठा हो, आपका हाथ आसानी से उस पर चला जाए, और उससे ऊपर 1.5 फुट जगह जो है वो खाली होनी चाहिए। इस तरह टोटल 7 फुट जगह फर्श से लेके छत तक होनी चाहिए ये ऊंचाई इसकी। तो अब यह आपको ये बताता हूँ कि इसका जो है, आपने ये ओपन फ्रंट लॉफ्ट या विंड कहलाएगी, या इनकी रिहाइश। ओपन फ्रंट से मुराद ये है कि इसका जो सामने का हिस्सा है, फ्रंट का जो हिस्सा है, वो उसका रुख होगा जनूब की तरफ, और उसमें आपने दरवाज़ा, विंडो वगैरह ये सारी चीज़ें उसी में रखनी है।
اور ایک کراس وینٹیلیشن کے لیے دوسری دیوار میں بھی ایک ونڈو رکھیں گے، وہ میں بعد میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ جو ہے ہم اس کا رخ رکھیں گے جنوب کی طرف۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ سردیوں میں جنوب کی طرف جو رخ ہے سارا دن جو ہے صبح سے شام تک پھر دھوپ جو ہے وہ لافٹ میں یا ان کے کھڈے میں یا کمرے میں یا اس رہائش میں اندر جاتی رہتی ہے، 2 3 4 فٹ تک جو ہے دھوپ اندر چلی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ چلی جاتی ہے، تو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، دھوپ اندر رہائش میں جانی چاہیے، تو یہ اس کا فائدہ رہتا ہے۔ تو اس لیے جنوب کی طرف اس کا رخ رکھیں، اور جنوب کی دیوار جو ہمارے پاس 8 فٹ ہے اس میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ دائیں طرف بھی ایک 1.5 فٹ کا پلر رکھنا ہے 18 انچ کا، اور بائیں طرف بھی 18 انچ کا پلر رکھنا ہے۔ 3 فٹ جگہ یہ ہو جائے گی، باقی 5 فٹ جو جگہ ہے اس میں آپ نے ایک ہی چیز بنانی ہے، اور وہ ہے ان کا دروازہ یا اس کی ونڈو۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 پلوں والی وہ بنے گی، اس کو دروازہ کہہ لیں یا ونڈو کہہ لیں، ایک ہی چیز وہ بنے گی 2 پلوں والی، 2.5 فٹ کے 2 پلے بن جائیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے 2 چٹکنیاں اوپر لگ جائیں گی، 2 نیچے لگ جائیں گی، اور درمیان میں بھی اس کے جو ہے مطلب ہے کہ ایک لگنا چاہیے الدراز، تاکہ جو ہے اس کو لاک کیا جا سکے۔ تو یہ آپ نے اس طرح بنانا ہے اس کو، اور نیچے سے جو ہے نیچے فرش سے شروع کر کے آپ نے اوپر جو ہے 1 فٹ اوپر چھوڑ لیں آپ، یا آدھا فٹ اوپر چھوڑ لیں، اور باقی جو ہے یہ آپ کا دروازہ یا ونڈو تیار ہو جائے گا 6.5 فٹ میں یا 6 فٹ میں، یہ اس کو آپ نے بنا لینا ہے۔ نیچے سے آپ نے اس کو اٹھا کر اس لیے نہیں رکھنا کہ پھر آتے جاتے آپ کو اس میں ٹھڈے لگیں گے، آپ کو کا پاؤں اس میں لگے گا آتے جاتے، اور کبوتروں کو بھی باہر نکلنے میں، باہر آپ نے اس کے جال لگانا ہے، باہر نکلنے میں اندر جانے میں زیادہ سہولت رہے گی، وہ چل کر بھی اندر باہر آ جا سکیں گے، اڑ کر جانے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب جو ہے آتا ہوں اس کے چھت کی طرف اور اس کے فرش کی طرف۔ فرش جو ہے چونکہ عام طور پہ چھتوں پہ یہ بنائے جاتے ہیں کبوتروں کے گھر، تو چھتیں جو ہیں عام طور پہ پختہ ہی ہوتی ہیں، پکی اینٹیں لگی ہوتی ہیں، تو آپ نے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، وہ پکی اینٹیں اسی طرح لگی رہیں۔ ان پر اگر زیادہ سے زیادہ آپ نے کرنا ہے تو اندر آپ نے کچی لپائی اس کے کرا لیں، یعنی کچی مٹی میں بھوسا ڈال کے تو وہ لپائی کی جاتی ہے، وہ فرش پہ کچی لپائی کرا لیں، وہ بہترین ہے ان کے لیے، گرمیوں کے لیے بھی بہترین ہے، سردیوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ اور چھت جو ہے ان کی، اس میں اب 2 آپشن ہیں آپ کے پاس۔ اگر تو آپ کو کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی آپ چوری کا خطرہ زیادہ ہے آپ کے ہاں، تو پھر آپ نے چھت کو پختہ رکھنا ہے، پکا جو ہے پکی اینٹوں سے سیمنٹڈ چھت بنانی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، گھروں میں گھر ہے تو کوئی ایسا چوری کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر آپ چھت کو ایسے کریں کہ بانس لے کر، موٹے بانس وہ ڈال کر، اس کے اوپر کانوں کا جو ملا ہوا ایک سٹرکچر ملتا ہے بازار سے، کانوں کی سرکیاں سی اس کو کہتے ہیں، تو وہ 8x8 کی لے کر وہ آپ ڈبل ڈالیں، ایک ڈال کے پھر اس کے اوپر دوسری ڈالیں، ڈبل ڈال کر اس کے اوپر پھر آپ مٹی ڈالیں گے، مٹی ڈال کر پھر اس کی گارے سے لپائی ہوگی، اس کے بعد اوپر آپ ٹائلیں لگا لیں گے، پکی ٹائلیں لگا کر پھر ٹائلوں کو اس کے اوپر سے وہ جو ہے سیمنٹڈ ہو جائیں گی۔ تو یہ اس طرح کر کے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح سے چھت کی طرف سے جو ہے گرمی مکان اس میں رہائش میں اندر میں نہیں جائے گی، اور وہ گرمیوں میں گرم نہیں رہے گا۔ تو اس طرح یہ آپ نے مطلب ہے کہ کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کمرہ یا یہ 8x8 کا یہ جو کورڈ ایریا بنایا ہے، اس میں بیرونی طرف سے، باہر سے تو تمام تر آپ سیمنٹڈ جو ہے نا اس کو پلستر کرائیں، لیکن اندر کی طرف سے آپ نے اس کو کچی لپائی کرانی ہے، یعنی کچی مٹی میں بھوسا ڈال کر تو اس سے آپ نے لپائی کرانی ہے اندر کی طرف سے۔ اور پھر ہر سال آپ نے جون جولائی میں شدید گرمیوں میں اس کی لپائی 1 مرتبہ کرا دیا کرنی ہے، اس سے گرمیوں میں یہ ٹھنڈا بھی رہے گا اور لپائی جلدی سوکھ بھی جاتی ہے گرمیوں میں۔ تو یہ آپ نے رکھنا ہے، اس طرح کے سٹرکچر سے گرمیوں میں کبوتروں کو گرمی نہیں لگتی، اور سردیوں میں بھی وہ گرم رہتا ہے، کچی مٹی جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے سردیوں میں، اور یہ اتنا کھلا یا اتنا بڑا سٹرکچر نہیں ہے کہ وہ سردیوں میں پھر سرد رہے۔ اور کبوتروں کی تعداد اس میں آپ نے رکھنی ہے 8 جوڑے آپ نے اس میں رکھنے ہیں، 8 سے 10 جوڑے تک رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے اس میں نہیں رکھنے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کبوتروں کی اپنی بھی حرارت ہوتی ہے، اس سے پھر یہ جو ہے گرم رہا کرے گا انشاءاللہ سردیوں میں کمرہ۔ اور یہ جو فرنٹ پہ ہم نے 5 فٹ کی جو ونڈو یا دروازہ لگایا ہے، تو سردیوں میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جالی تو اس کے پلوں میں لگی ہوئی ہے، لیکن پلوں میں اس کے لوہے کا سٹرکچر بھی ہے،
اور پھر جالی لگی ہوئی ہے، وہ آپ جب بند کریں تو اس کی پھر کھڑکیاں بھی ہونی چاہیے اندر سے، جس کو آپ بالکل کلوز کر دیں تو اندر جو ہے سردیوں کو سردی نہ جائے۔ تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرا آپشن بھی ہے آپ کے پاس، کہ یہ اگر اندر آپ لکڑی کی ونڈوز نہ لگائیں، اس میں صرف جالی والی یہ ونڈوز لگی یا دروازہ لگا ہوا ہے، تو باہر سے پھر آپ یہ جو بوریاں ہوتی ہیں پٹسن کی، تو ان کا بنایا ہوا ایک پردہ سا جو ہے باہر سے اوپر لٹکا سکتے ہیں، جس کو اوپر کی جگہ پہ تو وہ کیلوں کے ساتھ لگ جائے گا، اور نیچے جب اس کو پھینکیں تو بالکل آخر پہ اس کے ایک بانس باندھ کر تو اس کو نیچے لٹکایا جا سکتا ہے فرش پہ، تو اس کے اوپر ایک دو اینٹیں بھی رکھی جا سکتی ہیں بعد میں، اور جو صبح کوئی وقت بندہ اٹھا لیتا ہے تو یہ اس طرح کر کے باہر سے کور کیا جا سکتا ہے تاکہ سردی اندر نہ جائے، سردیوں کو یہ انتظام اس کا ہو جائے گا۔ تو یہ رہائش کے بارے میں ضروری کچھ باتیں تھیں۔ فرنٹ اس کا جتنا زیادہ کھلا آپ رکھ سکیں رکھنا چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں 8 فٹ کی دیوار میں 5 فٹ ہی زیادہ سے زیادہ بنے گا، چونکہ دونوں طرف سے آپ نے 1.5 فٹ کے پلر رکھنے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس میں یہ تمام باتیں جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کی رہائش کے بارے میں، اور باقی جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلد ہی میں آپ کو کل کو اپلوڈ کروں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اندر جو ہے پھر اس کا جو نیسٹ باکس ہیں جس میں یہ ایک ایک جوڑا رہے گا، یا عام طور پہ لوگ کیجز بناتے ہیں، تو میں کیجز کی بجائے آپ کو نیسٹ باکس کی تجویز دوں گا، تو اس میں پھر جو ہے یہ وہ کس طرح سے ہونے چاہیے، کس چیز کے بننے چاہیے، ان کی پلیسنگ کس طرف ہوگی، تو یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ابھی رہائش میں ایک بات باقی ہے کہ کراس وینٹیلیشن اس میں ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ جنوب کی طرف کی دیوار میں تو یہ ونڈو رکھی ہے یا دروازہ ہے، تو باقی پھر آپ شمالی دیوار میں جو ہے اس کی ایک ونڈو رکھیں گے، تو وہ پھر یہ کراس وینٹیلیشن ہو جائے گی۔ اگر کسی وجہ سے آپ شمالی دیوار میں نہ رکھ سکیں تو پھر مغربی دیوار میں آپ رکھیں گے، چونکہ اگر آپ شمالی دیوار میں ونڈو رکھیں گے تو پھر مغربی دیوار میں ہم جو ہے ان کے جو نیسٹ باکسز ہیں وہ ادھر سیٹ کریں گے، اور اگر مغربی دیوار میں ونڈو رکھیں گے تو پھر ہم شمالی دیوار میں ان کے نیسٹ باکس سیٹ کریں گے۔ تو یہ تمام تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں۔ آج کا تذکرہ یہاں پہ ختم ہوا، تو مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔